ملائیشیا میں آپ شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ ملائیشیا ایک مسلمان ملک ہے جہاں پر پاکستانی، انڈین یا کوئی بھی شہری آسانی کے ساتھ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ پاکستانی کے لیے، انڈین کے لیے کچھ طریقہ کار اس طرح کا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک وزٹ ویزا لینا ہے یا ورک ویزا لینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس ورک ویزا ہونا چاہیے اور وہاں جا کر آپ ایک رشتہ تلاش کریں۔ جب آپ رشتہ تلاش کر لیتے ہیں اور دونوں کے درمیان ہم آہنگی ہو جاتی ہے تو رول کچھ اس طرح ہیں کہ اگر آپ شادی شدہ بھی ہیں تو بھی آپ ملائیشیا میں آپ شادی دوبارہ کر سکتے ہیں۔ اس کا میتھڈ کچھ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں یا انڈیا میں اپنی یونین کونسل میں سے ایک سرٹیفکیٹ بنوانا ہے۔ اگر پہلی شادی آپ کی ہوئی ہے تو یہی بنوانا ہے کہ میری پہلی شادی ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں، سنگل ہیں، تو اس کا آپ نے سرٹیفکیٹ بنوانا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ سرٹیفکیٹ لینا ہے اور اس کو منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹڈ کروانا ہے۔ آفٹر اٹ آپ نے اس کو ملیشین ایمبیسی سے جو ہے آپ نے اس کو اٹیسٹڈ کروانا ہوتا ہے۔ پھر وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ 100 روپے کا اسٹامپ پیپر لیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ اپنے والدین سے لکھوا لیں اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی پہلی بیوی سے لکھوا لیں، جس میں وہ آپ کو پرمیشن دے دیں کہ ہم نے اس کو پرمیشن دی ہے اور یہ ملیشیا میں جا کر شادی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 ڈاکومنٹ لے کر آپ ملیشیا چلے جائیں۔ جب آپ ملیشیا جاتے ہیں تو پھر وہاں جا کر آپ پاکستانی ایمبیسی، اگر پاکستانی ہے تو پاکستانی ایمبیسی اور انڈین ہے تو انڈین ایمبیسی سے جا کر NOC لیتے ہیں، وہ دونوں ڈاکومنٹ دکھا کر، جس میں پاکستانی ایمبیسی یہ لکھتی ہے کہ ہمیں کوئی اس پر آبجیکشن نہیں ہے، یہ یہاں شادی کر سکتا ہے، پہلی دوسری یا جو بھی شادی وہ کر رہا ہے، وہ NOC لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جا کر امیگریشن میں وہ پیش کرنا ہے اور پھر آپ نے ویزا کی مدت بڑھوانی ہے۔ وزٹ ویزا پر ہیں تو آپ نے اس کو ریزیڈنس ویزا میں شیئرنگ کرنا ہے اور اگر آپ آلریڈی ریزیڈنس پر ہیں تو وہ اس کو جو ہے اس کا ٹائم بڑھا دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ملیشیا میں جہاں جس آپ محلہ میں رہتے ہیں اس کے پیش امام سے جا کر آپ نے ریٹن لکھوانا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ شخص یہیں کا رہائشی ہے اور یہ مسجد آتا جاتا ہے، یعنی وہاں مسجد جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ پیش امام لکھ دیتا ہے۔ پھر آپ نے ان کا ایک شادی دفتر ہوتا ہے، وہاں پر لڑکے سیم یہی پروسیس لڑکی والے بھی کرتے ہیں، چاہے ان کے کچھ کام ہوتے ہیں، ان کا جو والد ہوتا ہے وہ مسجد میں یا والدہ مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہ صرف مسجد سے لکھوا لیتے ہیں اور خود ہی 100 روپے کا اسٹامپ پیپر پر لکھ دیتے ہیں کہ ہم اس شادی پر بھی لیں گے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ ڈاکومنٹ جا کر پھر شادی دفتر میں جمع کروائے جاتے ہیں اور سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ نکاح بہت سادہ ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں یا انڈیا میں رسم ہیں، اس طرح کا معاملات نہیں ہوتے، دھمکے گانے بجانے شادی ہال کا سسٹم نہیں ہوتا۔ سادہ سا سسٹم ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا اور ایک انگوٹھی جسٹ خریدنی ہوتی ہے اور پھر اگر مہمان ہیں جا کر بیٹی والے سے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کے کہاں کتنے مہمان ہوں گے، وہ کہہ دیتے ہیں 20 ہیں یا 30 ہیں، تو اس کا اس نے ارینج کرنا ہوتا ہے اور اکثر بیشتر یہی ہوتا ہے کہ ملیشین کہتے ہیں کہ ہم خود اس کا ارینج کر لیں گے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ملیشیا میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کتنا امیر کبیر ہے، بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ رشتے کی کوئی میچنگ اس طرح کی نہیں کی جاتی، دولت کے حساب سے صرف دینی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب وہ اس معیار پر اترتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ملیشیا میں لڑکی اور لڑکے دونوں کی رضامندی پوچھی جاتی ہے، جہاں پر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان کو آسانی کے ساتھ اجازت دے دی جاتی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے ملیشیا میں ٹوٹل شادی کرنے کا طریقہ کار جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ کوئی بھی شادی کرنا چاہے تو اس کو پہلے وہاں رشتہ ڈھونڈنا ہوگا، وہاں پر میرج بیورو بھی ہیں، وہاں جا کر آپ رشتہ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، یا اگر آپ کسی جہاں محلے میں رہتے ہیں تو وہاں کے پیش امام سے آپ شیئر کریں کہ میں نے شادی کرنی ہے، تو اس کو سارے محلے کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں رشتے بیٹھے ہیں اور کس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ ریکوائرمنٹ تو خیر نہیں ہوتی، تو وہ آسانی پیدا کرتا ہے آپ کو وہاں رشتہ تلاش کرنے میں۔ جو مساجد میں آتے ہیں تو وہاں اعلان کر دیتا ہے کہ یہ ایک شخص ہے، یہ فارنر ہے، تو اس نے یہاں شادی کرنی ہے، کوئی رشتہ کرنا چاہے تو وہاں سے رشتہ بھی نکل آتا ہے۔ تو معزز ناظرین، میں نے ٹو دا پوائنٹ آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا۔